تو حضرت غوث اعظم سے سیکھ لو مسلمانوں، جنگل میں سیر کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اللہ اللہ بے پناہ نمازیں پڑھی، نوافل پڑھی. ایک دن آواز آئی اوپر سے عبد القادر جا میری نمازیں معاف کر دی، جا میری نمازیں معاف کر دی. ہم اور آپ ہوتے آج کا ملا مولوی ہوتا کہتے میری کرامت ہے، کہتے میری کرامت ہے، نماز معاف ہو گئی. غوث اعظم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. تو شیطان معلوم ہوتا. دماغ کہاں گیا؟ دھیان کہاں گیا؟ دھیان یہ گیا کہ میرے آقا، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہر دنیا سے جا رہے تھے تو کلمات آخری تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. جب تک ظاہری طاقت رہی نبی نماز پڑھتے رہے. جب وہاں معاف نہیں تو ہم پر کہاں سے معاف نماز ہوگی؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ شیطان معلوم ہوتا ہے. آواز آئی عبد القادر تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا. آپ نے کہا شیطان پھر بہکانا چاہتا ہے، ہم کو علم نہیں بچاتا ہے، ہم کو تو خدا کے فضل نے بچایا ہے. ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ 2 منٹ میں سنی سے میری تقریر کو. میرے دوستو آج کی تقریر میں حفاظ کرام نے کیا ہے، حفاظ کرام نے ہو کر مت مانو، حفاظ کرام نے جو کیا ہے یہ صرف اس لیے کیا ہے تاکہ اے نونہالوں، اے جماعت کے رہنے والوں، اے اذان پہ سن اذان کر کے دکان پہ رہنے والوں، چلو غوث کی روح پکار رہی ہے، چلو ہند الولی کی روح آواز دے رہی ہے، چلو محبوب کے چھوچا پکار رہے ہیں، چلو محبوب الہی پکار رہے ہیں. کب تک سوئے رہو گے؟ ہمارے چاہنے والوں اب تو مسجد میں آؤ، ہمارے ماننے والوں اب تو مسجد میں آؤ. خدا کی یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا اگر غوث کے نام پہ 10 لوگ نمازی بن جائیں گے. مسلمانوں یاد رکھو یہ جلسہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا کانفرنس. یہ جلسہ کامیاب ہوگا، یہ جلسہ کامیاب ہوگا. اور جب جلسہ کب کامیاب ہوگا؟ جب ایک ماں کو ستانے والا بیٹا جلسہ کے بعد اپنی ماں کے قدموں پہ چلا جائے اور رو کر کہے آج سے ہم غوث کے غلام ہو گئے ہیں. جو غلام غوث ہوتا ہے وہ غدار نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کا وفادار ہوتا ہے. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا حضور اتنی بلندی پہ آپ پہنچ گئے، اتنی نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، تو روتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ میرا کمال نہیں ہے، میری ماں کا کمال ہے، میری ماں کا کمال ہے. اے میرے دوستو، اے میرے خاتون کے نوجوانوں، اے میرے جیالوں، قربان ان حافظوں پہ ہو جاؤ. ان حافظوں پہ بیٹا کسی کا ہے، گھر کسی کا ہے، سنبھالے آپ کو ہوئے ہیں. اللہ ایسے اجتماع اگر ہوا، ایسے اکٹھا ہوئے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ ہمارا معاملہ اور ہوگا. ایک بھائی دوسرے بھائی کا ہاتھ پکڑتے رہے. ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے بارے میں حالات سنے ہیں. انہوں نے کسی کا دل توڑا نہیں ہے، ہمیشہ دل کو جوڑا ہے. مسلمان کرامت سمجھتے ہیں بھوکے کو کھانا کھلاؤ، غوث اعظم کی کرامت ہے. سنو غور سے، جمعہ پڑھایا غوث اعظم نے، اور جمعہ پڑھانے کے بعد جیسے گھر تشریف لے گئے تقریر سننا میرے سنی بھائیوں، میرے حافظوں، میرے حفاظ، میرے علماء، میری جماعت، میرے لوگ، سنو غور سے. نماز پڑھایا، گھر تشریف لے گئے، کچھ کھانا چاہ رہے تھے. کچھ کھانا چاہ رہے تھے. آواز دی کسی نے، کون؟ کہا حضور میں خادم ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا سرکار فلاں محلے میں رات بھوکے لوگ سو گئے، لوگوں کو کھانا نہ ملا. اللہ حضور بغداد کے فلاں محلے میں لوگ بھوکے سو گئے. بولو آج ہم ہوتے مولوی، یہ آج کل کا دنیا دار مولوی ہم جیسا کہتے کیا کھا لیتا ہوں تب چندہ مانگوں. بولو بولو تب چندہ مانگوں گا. یاد کر میرے غوث اعظم کو، سبحان اللہ. فرمایا اچھا وہ لوگ بھوکے رہ گئے، فوراً اٹھے اور کھانا چھوڑ دیا. ارشاد فرمایا کہ رسول کی امت
भूखी रहे और मैं खाना खाऊं। अल्लाह फरमाए जितनी रोटियां हड़कों में है वो इकट्ठा की जाए, इकट्ठा किया और बाहर पीर बड़े पीर, बाहर पीर बड़े पीर, इसलिए सब पीर हैं, वो बड़े पीर हैं, बड़े पीर हैं। हुजूर भी तो पीर। अब इस वक्त बड़ा गुफ्तगू मेरी हो जाएगी, मैं नहीं बोल पाऊंगा, सुनिए बहुत। फरमाए जितनी रोटियां हैं सब लेकर चलो बाजार में, दिया अपने चले। अल्लामा अली हिंदी ने कहा हुजूर आप कहाँ जा रहे हैं? शहंशाह बगदाद आप अपनी गद्दी पे बैठिए। फरमाए ये कैसे हो सकता है, रसूल की उम्मत भूखी है, मैं अपनी गद्दी पे बैठा हूँ। सुभान अल्लाह, मैं भी खाना खिलाऊंगा। अल्लाह तशरीफ ले गए, पूरे मोहल्ले वाले को जब तक खिलाया नहीं खुद खाया नहीं। ओ गौस के दीवानों, ओ गौस का जलसा करने वालों, ओ औलिया की बात चलाने वालों, सुन गौर से, वो दीवाना असली वो है जो अपने आधा पेट खाए अपने पड़ोसी का पेट भर दे। अल्लाह मेरी बात मानो, आज से आहद कर लो, हमारी वजह से कामयाबी नहीं होती है, हमारी जबान पे कुछ होता है, दिल में कुछ होता है, हमारे नारे बहुत बुलंद होते हैं, अमल हमारा कुछ भी नहीं होता है। आओ से आदम के नाम पे, अल्लाह के वलियों के नाम पे तैयार हो जा, सबसे पहले अपने मस्जिद को आबाद कर ले। तैयार हो जा, सबसे पहले नमाजी बन जा। तैयार हो जा, सबसे पहले जो सच्चा नहीं वो गौस पाक का दीवाना नहीं होगा। इसलिए हमारी गुजारिश है, टाइम ज्यादा हो गया, हम गुजारिश करेंगे कि जहाँ जहाँ जलसा हो सीखिए। सुभान अल्लाह। दलील तो हम सबको देनी है, जहाँ जहाँ जलसा हो सीखिए, उसके लिए सबसे पहले अमल कीजिए। जब अमल है तो जबान में तासीर भी पैदा होगा, और अमल नहीं है तो आपका बेटा आपकी बात नहीं मानेगा, अमल नहीं है तो आपकी बेटी आपकी बात नहीं मानेगी। ठहर के सोचो, आज रोना है कि हमारे पर्दे में रहने वाली, हमारे दुपट्टे के नीचे रहने वाली, हमारे आगोश में रहने वाली, हमारे माँ बाप के साए में रहने वाली बेटियां छोड़ के चली जा रही है। ये उनका दोष नहीं है, दोष हमारी बदअमली का है मुसलमानों, हमारी कच्ची तरबियत का है मुसलमानों, हमारी कम नसीबी का है। अगर हम अच्छी परवरिश करें औलिया किराम के तुफैल में, हम भी महफूज, हमारा घर महफूज, हमारा बेटा महफूज, हमारी बेटी महफूज, हमारा समाज महफूज, हमारी बस्ती महफूज, हमारा शहर महफूज। जब शहर महफूज हो जाएगा तो ईमान महफूज हो जाएगा। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।